بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس. آپ سلامت رہیے، سلامتی کا باعث بنتے رہیے. آج ایک بہت بنیادی سا موضوع ہے اور سوال ہے ثنا ریاض کا. کبھی کبھی ممکن آپ نے بھی سوچا ہو، کیونکہ ہم سارے ہی بھلے لوگ ہیں، کچھ چیزوں پہ ہم غور تو کرتے ہیں، بعض بار اس کو شکل نہیں دے پاتے. انہوں نے کہا سر پلیز اس بارے میں بات کیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش پہ زار و قطع روتے ہیں. ثنا بیٹا، یہ ایک آدھ نہیں ہے، یہ تو بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے، اور یہ ہر طبقے میں ہیں. یعنی غربا میں بھی ہیں، عمرہ میں بھی ہیں، متوسط طبقے میں بھی ہیں. پہلے میری رائے کچھ اور ہوتی تھی. میں انڈیا گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ان کے 2-3 صوبوں میں الٹرا ساؤنڈ کرانے پہ پابندی تھی. پتہ چلا کہ جتنے لوگوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا اور جس کو علم ہوا کہ بچی ہے، تو تقریباً 10,000 کے قریب بچے مارے گئے. آپ کو یاد ہوگا اسلام آنے سے قبل وہاں عرب میں بھی لوگ ایون انہیں علم ہو جاتا تھا کہ بچی ہے تو مار دیتے تھے، پیدائش کے بعد بھی مار دیتے تھے، اور اسی کو وہ قابل فخر جانتے تھے. ہمارے ہاں مارتے تو نہیں ہیں پر مر جاتے ہیں، اور انہیں کو پالنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، پڑھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، انہیں بڑا کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بھی علم ہے، کم علم ہونے کے باوجود، کہ 2 بچیاں ہوں یا 3 بچیاں ہوں، ان کو پڑھانے پہ، ان کی اچھی تعلیم پہ، تربیت پہ جو فوکس ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کے ہاں ان کے بہت درجات ہوتے ہیں. پر اللہ کے ہاں درجات تو بعد میں بننے ہیں. زندگی میں جب تک آپ کا سانس میں سانس ہوتا ہے اور جب تک آپ جی رہے ہوتے ہیں، یہ جو پل پل مرنا ہے، انفیکٹ والدین اس وجہ سے روتے ہیں. میرے یہاں جب بڑی بیٹی پیدا ہوئی، انشرا اس کا نام ہے، تو اس زمانے میں نرالا کا عروج تھا. نرالا کی مٹھائیاں پورے ملک میں اسٹیٹس سمبل تھی، اور بہت لوگ ان کو محبوب اور مرغوب مانتے تھے. تو میں نے ان کے پورے بڑے خوبصورت سے پاؤ کے اور 1.5 پاؤ کے بنتے تھے، دل سے وہ بنائے. جس دوست کے ہاں میں مٹھائی دینے گیا، اس دوست نے یا اس کی بیوی نے ایک ہی پوچھا ماشاءاللہ بیٹا پیدا ہوا. تو مجھے حیرت ہوئی کہ کیا لوگ زندگی میں بیٹیوں پہ بالکل خوشی نہیں مناتے. اچھا، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. مجھے اپنی ان بیٹیوں پہ ہمیشہ سے ناز رہا. ظاہر ہے آپ ان کو اچھا پیار کرتے ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے آنے پہ اگر آپ کو ان کے بختوں پہ شک ہے تو آپ اللہ کی ربوبیت پہ شک کرتے ہیں. اللہ اپنی کسی بھی مخلوق کو بھیجتے ہوئے اس کا ساتھ، اس کی عزت، اس کا فخر، اس کی جو خیر ہے، سب ساتھ دے کے بھیجتے. البتہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، یہ بچیوں کے لیے بہت فیوریبل نہیں ہے. ایون آپ کسی بہت اچھی فیملی سے ہوں، بچی آپ نے بہت اچھا پڑھا دیا ہو، انسرٹنٹی پیرنٹس کے نقطہ نگاہ سے ہمیشہ رہتی ہے. یعنی جب آپ کسی بچی کو آپ نے اپنے گھر تو رکھنا نہیں ہوتا، ہمیشہ آپ پروان چڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں شادی کے لیے. شادی کے بعد کے دنوں کا خوف ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ جن کی بیٹیوں کا حق مہر 40 لاکھ روپے تھا، اور 2 سے 3 ماہ کے بعد ان کو ڈیورس ہو گئی. یعنی وہ 2-3 ماہ بھی اس گھر میں ایک شاید دن بھی سکون کا انہوں نے نہ گزارا ہو. اس لڑکے میں پرابلم تھا، یا اس گھر میں پرابلم تھا، یا وقت میں پرابلم تھا، کہیں تھا. آپ سوچئے وہ پے ہوا اور شی کیم بیک. اب اس لڑکی کی جس کی آپ نے حفاظت کے لیے، آپ سوچئے کہ اگر حق مہر اتنا ہے تو اس پہ کپڑے پہ کتنا خرچ ہوگا، اس کے زیور پہ کتنا خرچ ہوگا. تب یونیورسٹی میں ہمارے ایک دوست ہوتے تھے وقاص، وہ اور ان کی اہلیہ، یہ دونوں پارٹی ڈیکوریشن کا کام کرتے تھے. اور رائے روڈ پہ جہاں فاروق لغاری صاحب کا، جو پاکستان کے سابق صدر تھے، ان کا گھر تھا، اور ابو ظبی کا محل تھا، وہاں ایک صاحب کا بہت بڑا فارم ہاؤس تھا. وہاں شادیاں ہوتی تھیں. ان شادیوں میں صرف پھولوں کی ڈیکوریشن پہ 10 لاکھ روپے انہوں نے چارج کیا. اور وہ بتا رہے تھے کہ جو سوٹ بچی ٹرائی کرنے کی، اس کو پسند نہیں آیا، چھوڑ کے آ گئی کہ نہیں مجھے نہیں پسند، کوئی کلر نیا کرو. اتنا خرچہ کرنے کے باوجود یہ گارنٹی نہیں تھی کہ بیٹی بس جائے گی. یہ پرابلم چھوٹے گھروں میں بھی ہے، یہ پرابلم بڑے گھروں میں بھی ہے، یہ اعلیٰ ترین گھروں میں بھی ہے. اور یہ جو انسرٹنٹی ہے، شاید یہی لوگوں کو جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے. اچھا، میں اس کو ایک اور نقطہ نگاہ سے
سوچتا ہوں اور آپ سے اس وقت ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیٹیوں کے آنے پہ خدا کیوں بنا جائے، بندہ کیوں نہ رہا جائے؟ اگر اس کی خوبصورتی، اس کا جسم، اس کی روح، اس میں کچھ بھی میرا اور آپ کا نہیں ہے، سب اللہ نے اپنی مرضی سے دیا ہے، تو اگر ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جس نے چونچ دی ہے وہ دانا بھی دے گا، جس نے اچھا جسم دیا، اچھی روح دی، اچھی عقل دی، وہ ان بیٹیوں کی عزت کی حفاظت بھی کرے گا اور ان کا گھر بھی بسائے گا، تو پھر ہم بہت سارے ان کاموں سے بچ جائیں جو ہم احتیاط کے نام پہ کرتے ہیں اور وہاں بے احتیاطی ہم سے ہو جاتی. لائک پچھلے دنوں ایک میاں بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ میرے پاس آئے اور انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی. اس بیٹی کو انہوں نے بہت اچھا پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا اور اسپیشلائزیشن کروائی. اب جگہ جگہ شادی اس کی کرنے کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے تھے. بیٹی ہر جگہ انکار کر رہی تھی. پھر وہ میرے پاس اس کو منانے کے لیے لے کے آئے کہ آپ کو کبھی کبھی سنتی ہے تو پلیز ہمارا نقطہ نگاہ بھی اس کو پہنچائیے کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہماری عزت اس سے جڑی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو پڑھایا، اس پہ اتنا خرچ کیا ہے، گھر میں اس کو چھوٹے بہن بھائیوں کا رول ماڈل بنایا ہے. اچھا، جب اس بچی سے ملاقات شروع ہوئی تو میں چونکہ ظاہر ہے آپ جب سوال کرتے ہیں تو ایک ہی سوال 10 اینگل سے ہوتا ہے. چوتھے پانچویں سوال پہ اس نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کر سکتی، جہاں یہ کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں جیسے بتانا چاہیں بتا دیجئے، اور میں ان کو نہیں بتا سکتی، انفیکٹ میں نے تو پسند کر لیا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا کون ہے، اس نے اس کی بڑی تفصیل بتائی. تو اب اگلا سوال میرا لازمی تھا کہ کب پسند کیا؟ تو اس نے بتایا کہ 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے. میں نے کہ نہیں، میچور کب کیا؟ تو پتہ چلا کہ 1-1.5 ماہ پہلے وہ نکاح کر چکی ہوئی ہے. اچھا، یہ اس لمحے میرے لیے بھی صدمہ تھا کہ اس کی ماں اور باپ دوسرے کمرے میں بیٹھے، دے ور ویٹنگ کہ میں ان کو اچھی خبر سناؤں ان کی بیٹی کے بارے میں، کہ وہ ان کی بات مان کے جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں نکاح پہ تیار ہے. لیکن چند لمحوں کے بعد جب اس بچی نے مجھے بتایا کہ سر آئی ایم پریگننٹ، تو آپ سوچئے کہ اس وقت میرے قدموں کے تلے سے بھی زمین نکل گئی. جب وہ ماں باپ دوبارہ میرے پاس آئے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کرونا کا فائدہ اٹھائیے اور اس بچی کو رخصت کر دیجئے، تو اس ماں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو تھے. صرف اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہا سر اس نے نکاح کر لیا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں. اور پھر میں نے اس کی ماں سے اور باپ سے دونوں سے وعدہ لیا کہ پلیز آپ اسے کچھ نہ کہیے گا، اسے ڈانٹیے گا مت، جب میرے پاس سے جائیں تو اس پہ شاؤٹ مت کیجیے گا. اب غلطی ہو گئی یا وہ آپ کی احتیاط سے ڈر کے اس نے سوچا کہ ان سے تو نہیں ہو رہا تو میں خود کر لیتی ہوں. تو تب ماں نے اس نے کہا کہ ہماری محبت میں کہاں کمی رہ گئی؟ جو زندگی میں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، پوری غربت کی ہم آخری سطح پہ تھے، وہاں سے ہم نے پیسے بچا بچا کے اس کو پڑھایا، اس کو ڈاکٹر بنایا، اس پہ جتنا خرچ کوئی کر سکتا تھا کیا. اور صرف ایک ہم اسے کھانا نہیں چاہتے تھے، پر ایک ہی آس امید تھی کہ اس کے ہونے سے ہمارے خاندان کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ بدل جائے گا. ظاہر ہے اس کی بھی آسودگی ہونی تھی، پر خود ہمارے لیے بھی فائدہ ہوتا کہ اس کے بہن بھائی وہ بھی اس کو دیکھ کے بن جاتے، پڑھ جاتے. پر اب یہ کسی کا بھی رول ماڈل نہیں رہے گی. وہ ماں وہاں بیٹھی مسلسل بڑبڑا رہی تھی کہ کیا ہم اس کو بتا دیں کہ اب ہم زندگی بھر اس سے نہیں ملیں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے، پر میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا میں آپ کو بتاؤں. خاتون حضرات، ماں اور باپ کسی بھی لیول کے کیٹیگری کے ہوں، یہ ڈر اور خوف ان کے ہاں اب زیادہ ہے کہ جس بیٹی سے وہ محبت کرتے ہیں، جس کو وہ پروان چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کب کوئی ایسا ظالم درندہ کو پرندہ آئے اور اس کو اڑا کے لے جائے. وہ جس سے ان کی امید کی ڈوری بندھی ہوتی ہے، جس سے ان کی محبت بندھی ہوتی ہے، شاید کہیں کمی رہ جاتی ہے کہ ماں اور باپ اپنی محبت اس کے دل میں جاگزی نہیں کر پاتے یا بٹھا نہیں پاتے. رونا تو اب ہے، اس کے سامنے روئیں یا اس کے بعد میں روئیں. میرے سامنے تو اس کے باپ نے بہت کمپوزڈ ہونے کا ثبوت دیا اور مجھ سے باقاعدہ مشورہ کیا کہ اس کو رخصت ہم کیسے کریں، کیا اس کا وہ جو نکاح ہے وہ کافی ہوگا یا ہم اس کا نیا نکاح
اس کے لیے پلان کریں. تو میں نے اسے کہا فیس سیونگ کے لیے تو یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے اعزاء و کرام میں سے جو 1-2 لوگوں کو بلائیے اور ان کے دستخط کرا لیجئے. یہ زندگی ہے, آسان نہیں ہے. یہ ثنا نے پوچھا تھا ماں باپ کیوں روتے ہیں. اگر میں جذباتی کو بیان دوں تو پھر یہ دینا چاہیے کہ اس کی وجوہات بالکل اور ہوں گی, پر مجھ کو لگتا ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, وقت کے تقاضے, وقت کے تھریٹس بدل رہے ہیں, ماں باپ کے ہاتھوں میں بے بسی آ رہی ہے. پڑھاتے ہوئے پڑھائی کے دوران دے آر ناٹ کمفرٹیبل, انہیں نہیں پتا کہ ان کی بچی کب ان کے ہاتھ سے سلپ ہو جائے. اچھا, اگر اپنی مرضی سے شادی کر دیتے ہیں تو پھر بھی بچی کے بارے میں انہیں شک رہتا ہے کہ اپنے گھر میں یہ بس پائے اور کیسے وہاں پہ مینج کرے گی. اور اگر یہ نہیں ہوتا اور بچی اپنی من مرضی کر لیتی ہے, یہ بچیاں چاہے وہ نرسز ہوں, چاہے ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, MBAs ہوں, جہاں جہاں انڈیپینڈنٹ, یعنی میں نے ایسی بچیوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو پہلی تنخواہیں ملی 60,000 70,000. اب ظاہر اس سے زندگی نہیں بدلتی, بٹ دے فیلٹ کہ اٹس مائی ارننگ اور میں اب انڈیپینڈنٹ زندگی بسر کر سکتی ہوں. یہ جو انڈیپینڈنس کا کیڑا ہے یہ بھی بہت تنگ کرتا ہے. یہ ماں اور باپ شروع میں نہیں بتا پاتے. یہ بچیاں اپنے آس پاس کی دوستوں سے سنتی ہیں. میں ڈراموں کو بالکل الزام نہیں دے رہا, یہ آس پاس کی بچیوں کو دیکھتی ہیں, سنتی ہیں اور پھر ان سے انسپائر ہوتی ہیں. البتہ جس وہ کنویں میں گری ہوتی ہیں اس کی گہرائی کتنی ہوتی ہے یہ نہیں دیکھ پاتی. انفیکٹ شاید ہم کو اپنی بچیوں کی پیدائش پہ رونے کے بعد جو وقفہ ملتا ہے پروان چڑھانے کا, ایک تو ان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت کو ہم جاگزی نہیں کرتے. یاد رکھیے گا یہ اتنا بڑا گیپ ہے جس کے بعد ہر گیپ بہت بڑا ہو جاتا ہے. وہ ہر اعتبار توڑ دیتی ہیں, وہ ہر رشتہ جو ان کے لیے ایک وقت میں بہت مضبوط اور مستحکم اور شاندار ہوتا تھا پھر بالکل بے وقت ہو جاتا ہے. چونکہ جو پیرلل رشتہ بنتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ان لو ود ہم اور ہی از ویری مچ کیئرنگ اینڈ لونگ. اب اس کی کیئرنگ اور لونگ کتنے گھنٹے کی ہے, کتنے دنوں کی ہے, یہ بیچاریاں نہیں جانتی ہوتی. سو پرانے زمانے میں ماں باپ کے رونے کی وجہ اور تھی, اس زمانے میں ماں باپ کے رونے کی وجہ اور ہے. پر آئی وش آنے والے برسوں میں جب بیٹیاں پیدا ہوا کریں تو پھر ہمیں رونا نہ پڑا کرے. پھر ہم شاید تھوڑے یقین کے ساتھ, زیادہ مان کے ساتھ, زیادہ اعتبار کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو پڑھا بھی سکیں, پروان بھی چڑھا سکیں کہ وہ زندگی کے اس فریم ورک کے اندر رہیں جو ان کے لیے سوسائٹی طے کرتی ہے, جو ان کے لیے ہر مذہب طے کرتا ہے, جو ان کے لیے سماج طے کرتا ہے, جو ان کے لیے ان کا گھر اور فیملی طے کرتی ہے. جو ہی وہ اپنی اڈاری خود اڑنے کی کوشش کرتی ہیں عام طور پہ اڑانے والا پر کاٹ دیتا ہے اور پھر اس مزری کے ساتھ وہ بچیاں جیتی ہیں. ظاہر وہ دکھ بھی ماں باپ ہی جھیلتے ہیں. اسی لیے ثنا ریاض بیٹا مجھے باقی لوگوں کی نسبت کچھ چیزیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں, یا رب دکھاتا ہے یا ملواتا ہے, پر میرا دل بہت ڈرتا ہے ان بچیوں کے معاملے میں جن کی 2 ہیں, جن کی 3 ہیں, جن کی 4 ہیں. ممکن ہے ان کی آخرت میں بخشش ہو جائے, انہوں نے اچھا پڑھایا ہو, اچھا لکھایا ہو, اچھی تعلیم دی ہو, پر وہ بیچارے جس طرح روتے یہاں ان کے دن کٹتے ہیں یا کٹیں گے اس سے بہت خوف آتا ہے. ایسا نہ ہوا کرے. یہ بیٹیاں بہت اچھی بنیں, یہ بیٹیاں ماں باپ کی آنکھیں بنیں. یہ ان کا, میں سہارا بھی نہیں کہہ رہا, پر ان کا مان تو بنی رہا کرے تاکہ جب بیاہے جانے سے پہلے بھی ان کو دعائیں ملتی رہیں اور بیاہنے کے بعد بھی ان کے لیے پیچھے خیر کے پورے تحفے اور محبت کی دعائیں اور ان کی حفاظت کی دعائیں یہ ان کو ملتی رہیں اور ان کی زندگی مشکل سے بچی رہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.